ایک سپیسیز خود سے جب یہ ڈیسیجن نہیں لیتی, انوائرمنٹ آپ کو بدل نہیں سکتا, انوائرمنٹ آپ کو صرف ایک سرکمسٹانس دے سکتا ہے. تو اس میں آپ کہیں کہ ایک نے ناخن خود سے کہیں سے تو ناخن کی ضرورت ہوگی انوائرمنٹ میں, لیکن ناخن کہاں سے آئے؟ کسی نے تو یہ ڈیولپ کیا ہے. یہ تو بالکل ناممکن بات ہے. میں آپ کو ایک سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میری بات سمجھ گئے ہیں یا نہیں؟ میں سمجھ گیا ہوں سر, آپ کی سمجھ گیا ہوں. یہی تو ویسے جواب دینے کی جلدی میں نہیں, اب ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. میں نے اس کو ریپ اپ بھی کرنا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہیں پہ مجھے احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ انفارچونیٹلی جو لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کو مدعا سمجھ نہیں آتا. آپ کو ابھی بھی مدعا سمجھ نہیں آ رہا ہے اس کا کہ ارتقاء کا مدعا کیا ہے. حضرت جو آپ جب آپ اس کو آئی فون سے فوراً دیتے ہیں نا, یہ کوئی نہیں کہہ رہا. آپ نے کہا کہ انوائرمنٹ آپ کو بدل نہیں سکتا, آپ کو ایک موقع دیتا. آپ نے یہ کہا آپ کے ہاں انوائرمنٹ آپ کو بدل نہیں سکتا, آپ نے یہ کہا نا. ٹھیک ہے, میں نے یہ کہا ہے, میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا, میں آپ کو بتا دوں, یا اگر آپ سمجھ گئے تو پھر میں نہیں بولتا. چھوٹا سا سر, میں نے یہ چھوٹا ہی صحیح کہہ رہا ہوں حضرت. میں نے یہ کہا ہے کہ انوائرمنٹ ایسی سرکمسٹانسز بناتا ہے جب چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن انوائرمنٹ آپ کے اندر ڈی این اے جینیٹکس چینج نہیں کرتی. اوکے گڈ پوائنٹ. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے فلپینس آپ نے گڈ پوائنٹ تو مان لیا نا. نہیں گڈ نہیں, کوسچن اچھا ہے, لیکن آپ اس کا جو ایکسپلینیشن آپ اس کو نہیں سمجھتے. اب آپ گڈ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو نیپال میں جو لوگ رہتے ہیں, بیکاز وہ ہائر الٹیٹیوڈ پہ رہتے ہیں, ان کے لنگس جو ہیں زیادہ آکسیجن لیتے ہیں. فلپینس کے پاس ایک اس کا مجھے نام بھول گیا, وہ مچھیرے ہیں جو سمندر کے اندر جا کے مچھلیوں کو پکڑتے ہیں. وہ پچھلی کوئی 1000 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. ان کے لنگس, وہ واحد ایسے لوگ ہیں جن کے پھیپھڑے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ وہ 8 منٹ تک اپنا سانس روک سکتے ہیں. عام انسان ایسا نہیں کر سکتا. یہ انوائرمنٹ نے اسے فورس کیا ہے. یہ اللہ میاں نے نہیں کہا کہ جب وہ پیدا ہوا ہے تو چلو جی میں نہیں سر, ایک سیکنڈ, آپ نے بہت ساری باتیں یہی وہ جینیٹک, اسی کو جینیٹک میوٹیشن کہتے ہیں, جو آپ کو انوائرمنٹ آپ کو فورس کرتا ہے. جو آپ نے کہا نا انوائرمنٹ آپ کو چینج نہیں کرتا, یہ انوائرمنٹ نے چینج کیا. اس کے پیچھے کوئی ایسی لاجک نہیں آپ دے سکتے سوائے اس کے کہ بھائی اللہ میاں نے اس کو بنایا, ہمیں نہیں پتا. دوسری آپ نے جو بات کی تھی کہ ایکسٹنکشن, کیا آپ نے کی تھی بات, چلے مجھے وہ بھول گئی وہ بات, میں نے مجھے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں سمجھ آ رہی. تو چلیں یہ اسی کے اوپر آپ کر لیں کہ یہ جو نیپال کے لوگ ہیں, فلپینس کا جو ایک جزیرہ کے لوگ ہیں, بالکل ویری گڈ مہربانی, آپ کو شکریہ کرتا ہوں کہ میرے پوائنٹ پہ آ گئے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا, ان کی انوائرمنٹ کو ایسی ایک سرکمسٹانسز بنائی جس میں لنگز میں ایئر کی ضرورت تھی. بدل گئے نا, چاہے وہ سنیں نا حضرت, اب دیکھیں مجھے بھی, میں آپ کو بدل گئے نا, میری بات کر لوں یا نہیں؟ خفا کیوں ہو رہے ہیں حضرت, خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ مجھے یہاں پہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ بدل گئی نا بات. آپ کہہ رہے ہیں نا انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ انٹرپٹ نہیں کریں گے, اور اب آپ کر رہے ہیں. میں نے آپ کی بات سنی, اور دیکھیں آپ جب پکڑے گئے ہیں نا تو آپ غصہ ہو رہے ہیں. سر میں آپ کو پکڑا ہوں, بدل گئے ہیں. آپ مجھے بولنے دیں, پھر میں بولوں گا. اگر آپ انٹرپٹ کریں گے تو مطلب آپ سننا نہیں چاہتے. چلیں آپ بولیں. مہربانی, شکریہ. میں اب یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا. اب شکریہ بھائی کہ مجھے آپ نے بولنے دیا. اب انوائرمنٹ نے ایسا ایک سرکمسٹانس بنایا جدھر ضرورت ہوئی, لیکن انوائرمنٹ نے جا کے ان کے پھیپڑوں کو چیرا نہیں, ان کی ڈی این اے نہیں بدلی کہ اگلی جنریشن میں بھی بدلیں. نہیں حضرت, انوائرمنٹ آپ کا ڈی این اے نہیں بدلتا. انوائرمنٹ آپ کے ایک سرکمسٹانس, اس میں الباری اللہ پھر آپ کو ان چیزوں کی استعداد دیتا ہے کہ ایک نسل میں نہیں, کئی نسلوں میں پھر اللہ ان کو ہر ایک مخلوق کو وہ استعداد دیتا ہے کہ وہ ادھر جا کے رزق اپنا پکڑ سکے, چاہے سمندر میں ہو, چاہے آسمان میں ہو, چاہے پہاڑوں پہ ہو. اور یہ جو آپ بات چھوڑ رہے ہیں نا, کہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ نے جو پھیپڑے جو بڑے ہیں وہ ضرورت ہوئی, لیکن بڑھایا اللہ نے. کیونکہ شکر ہے کہ آپ نے وافا بھی کیا ہے. کیونکہ ڈی این اے جو بدلتی, جینیٹک میموری جو ہوتی ہے, وہ سپیسیز خود سے اختیار نہیں کرتی. نیچر جا کے کسی کے ڈی این اے کو سپلائس نہیں کرتی. ٹھیک ہے, ضرورت بنتی ہے, پھر اس کو بڑھایا کس نے؟ یہ وہ جو بنانے والا ہے, بڑھانے والا ہے, الباری ہے, خالق, یعنی بدل دیا. تو یہی پوائنٹ آ گیا آپ نے کہا سرکمسٹانسز کی وجہ سے اس کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہے, لیکن نیچر اس کو بدلتی نہیں ہے. تو یہ آپ کو میں نے ایگزامپل دی, اس کو نیچر نے بدلا ہے. اب آپ سر ایک سیکنڈ, میں میرا بڑا دل کر رہا تھا بیچ میں بھی انٹرپٹ کروں, آپ نے پھر مجھے نہیں کرنے دیا.
یہی تو سارا مدعا ہے. جب یہاں پہ ہم نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ اس کو نیچر نے بدل دیا, کیونکہ آہستہ 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 جب وہ 1 منٹ پانی کے اندر رہنے لگے, پھر اور پریکٹس ہوتی کہ 2 3 4, اور اتنی میوٹیشن ہو گئی ان کے ڈی این اے میں کہ ان کے پھیپھڑے جو ہیں بڑے ہو گئے عام لوگوں کے. اب ان کا بچہ اگر نیو یارک میں پیدا ہو اور وہ بچے کے پھیپھڑے اتنے ہی بڑے ہوں گے چاہے وہ سمندر میں نہ گھس کے مچھلی کو پکڑے. یہ اسی کو میرے سر کہتے ہیں کہ آپ کو جینیٹک میوٹیشن ہوئی ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے. بات وہاں پہ آ جاتی ہے کہ جب آپ لوگ پھنس جاتے ہیں, جب ہم آپ کے سامنے سارا چیز کھول کے رکھ دیتے ہیں, آپ وہاں پہ کہہ دیتے ہیں اللہ نے کیا. تو سر آپ نے ہر چیز کے اینڈ میں تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ نے کیا ہے, لیکن ہماری بات یہ کہ آپ اس کو اگر اللہ نے کیا اس کو بتائیں کہاں پہ سائنس میں آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انسان ارتقاء کے تھرو گزرتا ہے. یہ آپ نے الباری کا جو نیا لفظ گزارا ہے میں نے کسی کو نہیں سنا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, مے بی یو رائٹ, میں بھی میری عقل کی کمی ہے, لیکن مزے کی بات یہ سارے جو مطلب نکلتے ہیں وہ سائنس کی دریافت کے ہونے کے بعد نکلتے ہیں. 18ویں صدی سے پہلے کسی اسلام میں کسی عالم نے نہیں کہا کہ انسان ارتقاء جاندار جو ہیں ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں. اللہ نے ایک چھوٹے سے خلیہ پہلے پیدا کیا, وہ پھر خلیہ ٹری آف لائف بنا. کہیں قرآن کی کسی آیت میں ہمیں نہیں پتا, شاید اب نکلا ہے قرآن کی آیت. اچھا حضرت, ابھی آپ نے کہا ہے پہلی بات کہ نیچر نے ان کو بدل دیا ہے, تو پھر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں ضرورت بنی ہے, لیکن جو ڈی این اے بدلتی ہے جیسے کلوز آ جاتے ہیں تو کلوز کی ضرورت ہوتی ہے, نیچر کلوز نہیں بناتا. اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ وہ نیو یارک پہ چلا جائے تو تھوڑی جنریشن کے بعد جب اس کو ضرورت نہیں ہوگی ان لگز کی, ان کے لگز پھر چھوٹے ہو جائیں گے جیسے ہم دیکھ چکے ہیں. تیسری بات آپ نے کہا کہ 18ویں سینچری تک کسی نے یہ بات نہیں کی ہے, تو آپ اس پہ خطا ہیں حضرت. جو ایولیوشن کی بحث ہے ابن خلدون اور ابن حزم اور انہوں نے 18ویں صدی کافی پہلے سے کیا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو یہ آپ کی علم کی کمی ہے, انشاءاللہ آ کے سیکھیں, لیکن یہ بات آپ غلط مت کریں. پہلے آپ دیکھیں کہ ایولیوشن کی جو ڈیبیٹ ہے اسلام میں بہت پہلے سے ہے, اور ایولیوشن کے کون سے ایسپیکٹ اسلامی عقیدہ سے انوالو ہوتے ہیں جیسے ابن خلدون اور کئیوں نے کہا ہے, اور کون سے نہیں ہوتے, ان پہ بھی بحث بہت پہلے سے ہو چکی ہے. یہ بات آپ نے صحیح کی ہے. بالکل ٹھیک سر, بالکل صحیح, آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ یہ ابن خلدون کا میں نے بھی آرگومنٹ سنا, لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے کہ انہوں نے ارتقاء کے اوپر بات کی ہے. لیکن میں پھر آپ سے میں ضرور, آپ عالم ہیں, آپ کو ظاہر بات ہے مجھ سے زیادہ ان چیزوں کا علم ہے, آپ ضرور وہ باتیں ہمیں بتائیں کہ آپ سے 18ویں صدی سے پہلے کے کون سے لوگوں نے کیا کیا باتیں ارتقاء کے بارے میں کی, اور ہم اس کو پھر میچ کریں گے آج کل کی نوز سے. اور ہمیں یہ بھی قرآن کی ہمیں قرآن کی بات, اور آپ یہ ہماری بات مان گئے ہیں کہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس سے وہ انسان بدل جاتا ہے, اور جب وہ نیو یارک چلا جائے گا وہ پانی میں نہیں جائے گا تو وہ پھر بدل جائے گا, اس کے پھیپھڑے پھر سے چھوٹے ہونے لگ جائیں گے. یہی تو ہم نے کہا ارتقاء کا. آپ نے شروع میں کہا کہ انسان نیچر جو ہے نہیں بدلتی, سرکمسٹانسز نیچر کی طرف سے آیا اور اس نے بدل دیا انسان کے ڈی این اے کو. میوٹیشن جو ہوتی ہے ڈی این اے کی میوٹیشن یہی ہوتی ہے. تو یہ تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مان لیا. بس ایک سیکنڈ میں ختم کر دوں. فرق یہ ہے کہ اینڈ میں آپ یہ کہہ دیتے ہیں, جب سائنس بیچاری اپنی سر مار کے دیواروں میں پاگل ہو کے ڈسکور کر کے جب وہ اینڈ میں کہتے اچھا یہ ایسے ہوا ہے, وہاں پہ آپ کہہ دیتے ہیں یہ کام اللہ میاں نے کیا, بس ختم بات, ہاتھ چھاڑ لے. بالکل. اچھا حضرت, پہلی بات خوشخبری کی ہے کہ پہلے سے میں نے آپ کو یہی کہا ہے کہ دیکھیں انوائرمنٹ کی جو ضرورت آتی ہے اس میں انسان جو اڈیپٹ کرتا ہے تو ہر ایک اسلامک عقیدے والا شروع سے یہ بات مانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نیچر کر رہا ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نیچر ڈی این اے نہیں بدلتا, صرف انوائرمنٹ بدلتی ہے, اللہ باری ہے. یہ بات میں نے شروع میں کی ہے, پھر بھی کی ہے, شاید آپ میری بات سمجھے نہ ہو, لیکن انشاءاللہ ہو سکے تو تھوڑا اس پہ تدبر کریں, سمجھ میں آ جائے گی. جب ہم نیچر کی بات کرتے ہیں, جب میں کہا نیچر بدلتی ہے, آپ نے پھر بات آپ کوٹ کر رہے ہیں نا مجھے, سر آپ مجھے کوٹ کر رہے ہیں, وہ میں آپ پھر اپنے کوٹ صاف کر لیں. ٹھیک ہے, آپ کوٹ صاف, وہ مس ریپرزنٹیشن ہو جائے گی. جب میں نے نیچر کہا, نیچر سے مراد میں انوائرمنٹ ہی ہے. یہ میں نے شروع سے میں نے بھی یہی کہا ہے کہ انوائرمنٹ آپ کا وہ میوٹیشن کرتا ہے آپ کے ڈی این اے میں. انوائرمنٹ آپ کا ڈی این اے میوٹیٹ کرتا ہے یا انوائرمنٹ کی وجہ سے میوٹیشن ضرورت ہوتی ہے؟ انوائرمنٹ کی وجہ سے, یا یو کین سے انوائرمنٹ کی وجہ سے. اس میں کوئی بات نہیں ہے. نہیں, اس میں میں آپ کو میں آپ کو فرق سمجھاتا ہوں نا, مجھے بھی بولنے دیں, میں نے آپ کو کٹ بھی کرنے دیا. اب جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو سردی ہو تو مجھے جیکٹ کی ضرورت ہوگی. اب یہ انوائرمنٹ میں ایک ضرورت ہے. اب جیکٹ میں جا کے پہنوں گا, انوائرمنٹ مجھے نہیں پہنا رہی. سمجھ آئی بات؟
اب لنگز کی ضرورت ہے لیکن انوائرمنٹ آپ کے لنگ کو نہیں بڑھے گا، اس میں تو جو خالق آپ کا باری ہے وہ آپ کے لیے کرے گا. ناخن خود سے انوائرمنٹ آپ کے نہیں دوخے گی، آپ کو ناخن کی ضرورت ہوگی تو پھر جو بنانے والا ہے. اسی طرح تو ایک اور سائن ہے کہ ایک بنانے والا ہے جو اس نظام کو چلاتا ہے، جو انسانوں کو بناتا ہے، جو یہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو دیتا ہے. تو اب یہ دیکھیں، اب ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے اور گھنٹے سے اوپر بھی چلے گئے ہیں. اسی ریپ اپ کرتے ہیں. یہ گول سی بات ہے. یہ چاہے کان کو ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑنے والی بات ہوگی. یہ وہی بات ہے آپ نے جیسے کہا کہ جب سردی آئے گی میں جیکٹ نہیں پہنوں گا، آپ ٹھٹریں گے کچھ عرصہ، لیکن آپ مسلسل ٹھنڈے ماحول میں رہیں گے، آپ کے جسم پہ زیادہ بال آنے لگ جائیں گے. اسی طرح ہم نے اپنے بالوں کو کھویا ہے. یہ انوائرمنٹ آپ نہیں یہ تو اچھا اگر اللہ نے ڈالنا تو اللہ ایک سیکنڈ سر یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کو گول گول گھمانا. اگر اللہ نے کرنا ہے تو اللہ کو 10 یا 20 جنریشنیں کیوں چاہیے کہ بال آہستہ آہستہ نکلیں؟ جو بےچارے 10 جنریشنیں تقریباً 500 سال بےچارے ٹھٹر کے مر گئے، وہ بےچارے ان کے لیے کیوں نہیں اللہ نے؟ اگر اللہ نے جو کام کرنا وہ چٹکی بجا کے ہوگا. جیسے آپ پہننا چاہیں گے آپ جیکٹ فوراً جا کے پہن لیں گے. اللہ ہر کام فوراً کر سکتا ہے. اس کو ارتقاء کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈی این اے کو بدلے، پھر وہ 5 جنریشنیں 10 جنریشنیں ویٹ کرے، پھر آہستہ آہستہ مزید بال نکلنے لگے. یہ گول مٹول جواب ہے کہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بیچ میں پیچھے کہتے تھے کہ اللہ نے ایسے کیا. یہ بات تو ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے کہ یہ نیچر جو ہے وہ انوائرمنٹ کا فورس کرتا ہے، اور انوائرمنٹ خود نہیں. آپ اپنا ہاتھ آپ کے اوپر رکھنا شروع کرتے ہیں. ایک سیکنڈ ابھی دے دیجیے گا. آپ ابھی یہ جوڈو کے جو ماسٹرز ہیں، جو کراٹے کے جو ماسٹرز ہوتے ہیں مارشل آرٹس کے، وہ اپنے ہاتھوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ وہ مارتے ہیں اس کو اینٹ کو یا کسی ہارڈ چیز کو. ان کی یہاں پہ ان کی بونز جو ہیں یہاں پہ تھک ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ وہ بچے بھی اپنے انہی لوگوں میں ماسٹروں میں پیدا کرنے لگ گئے. تو اب یہ نوٹ کیا گیا کہ ان کی جو ہاتھوں کی فنگر ٹپس ہیں ان میں زیادہ ہڈی ہے آپ کی اور میری نسبت، کیونکہ وہ ٹریننگ کرتے ہیں. اب اللہ میاں ادھر بھی بزی ہیں کہ چلو اس کو بےچارا یہ مار رہا ہے تو چلو اس کے ڈی این اے کو آہستہ آہستہ میں ماڈیفائی کرتا ہوں، کیونکہ وہ 500 سال سے لگے ہوئے یہ کام کرنے. ایسے نہیں ہوتا سر. یہ اسی کو کہتے ہیں نیچر، کیونکہ نیچر آپ کو فورس کرتی ہے آپ کے ڈی این اے کو چینج ہونے کے لیے. آپ نے بول لیا، ٹھیک ہے. میری ابھی آخری بات ہے، پھر بس میرا ٹائم ختم ہے. پہلی بات آپ نے یہ کہی ہے کہ دیکھیں کہ جو لوگ دیکھیں آپ یہ سمجھا رہے ہیں کہ کس ضرورت کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے کہ کس نے کیا ہے. جیسے آپ نے مثال دی ہے کہ اگر کوئی کنگفو ماسٹر دیوار کو مارے تو وہ دیوار جو ہے وہ اس کو نہیں بدلتی، وہ دیوار کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ بون بدلنے والا دیوار نہیں ہے. اگر آگ میں اپنے ہاتھ رکھیں تو آگ نکل کے آپ کو نہیں بدلتی، وہ انوائرمنٹ ہے. لیکن اللہ نے جو ہمیں کہا ہے کہ آپ کی جس چیزوں کی ضرورت ہو اس کے لیے، آپ کی رزق کے لیے، آپ کی سروائیول کے لیے، آپ کی ٹریننگ کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ آپ کو رازق ہے. رازق صرف کھانے کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو اس میں الباری ہے اللہ، اس میں اللہ ہمیں بنانے والا ہے، ہمیں اڈیپٹ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پھر مثال جو جیکٹ کی دی ہے، دیکھیں پھر بھی میں وہ کہہ رہا ہوں کہ سردی کی وجہ ہے، لیکن سردی میرے اوپر جیکٹ نہیں ڈالے گی. جیکٹ یا تو میں خود ڈالوں گا یا کوئی اور ڈالے گا، کرنے والا کوئی اور ہے. وہ انوائرمنٹ نہیں ہے، نیچر نہیں ہے. نیچر کی ایک ضرورت آتی ہے، لیکن کیا کس نے ہے. دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ اللہ اتنی جنریشنز کیوں کرتا ہے، کن فیا کن. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز ایک حکمت اور ایک مقدار سے کرتے ہیں. کچھ چیزیں اگر ایک دم ہو جائیں تو ہم اس پہ ہینڈل نہیں کر سکتے. اس میں ایک حکمت ہوتی ہے کہ ہر چیز ایک وقت پہ ہوتی ہے. بلوغ ایک وقت پہ کیوں آتا ہے، حید ایک وقت پہ کیوں آتا ہے. اس میں اللہ کی حکمت اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو کوئی بات نہیں حضرت. ہر ایک کو ہر چیز بات سمجھ نہیں آتی، بیٹھیں سیکھیں، قرآن سیکھیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، آپ کو ایک ایک مسئلے میں اس کی حکمت دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن آخری میں بات ختم کر لوں. میں نے آپ کو کہا تھا نا، میری آخری یہ بات ہے. دیکھیں آپ نے شروع میں کہا تھا کہ 99% آپ شور ہیں نہیں اور 1% وارا. دیکھیں حضرت، سائنس، ایتھیزم آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ ہم کہاں سے آئے. تھیوریز آئیں گی اور ایوولوشن کی بھی جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کئی چیزیں آپ ایسے سائنٹسٹ کے بھروسے پہ چل رہے ہیں جس پہ آپ نے خود سے نہ دیکھی ہے، نہ آپ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان سے اچھے انبیاء ہیں. انبیاء ایک رسالت لے کے آئے ہیں جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اور قرآن کی وہ معجزات کی کتاب ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ ون میسج فاؤنڈیشن چینل جائیں یا مسجد رباط جائیں تو انشاءاللہ آرام سے آپ کو ان میں ویڈیوز میں آپ کو ہم ان کے قرآن کے معجزات اور ایسے معجزات جو زمانے میں
بالکل کریں گے انشاءاللہ بات اور چلیں اس کو ریپ اپ کرتے ہیں یہیں پہ. بالکل ریپ اپ میں اسی پہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ بات سمجھیں، اور آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں تدبر کریں کہ ہم خود سے نہیں آئے، نہ ہم خود سے بنتے ہیں، نہ ہم خود سے کائنات چلاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلیں جس میں آخرت بھی ہماری صحیح ہو، صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. شکریہ سر. ایک آپ نے آپ کا کلوزنگ ریمارکس آ گئے اور میں بھی اپنا کلوزنگ ریمارکس دے دوں. آئی ول بڑی مجھے خوشی ہوگی ایون کہ انگلش میں بھی ہم یہ بات کر سکتے ہیں اپنی انگلش آڈینس کے لیے بھی، کیونکہ مجھے اس میں بڑا مزہ آیا اسپیشلی سیکنڈ ہاف میں جب ہم نے ایوولوشن کے اوپر بات کی. اور جو جیسا کہ اور یہ ہمارا انہوں نے اپنا اسلامی انہوں نے شروع میں کہا مفتی صاحب نے کہ اپنے عقیدے کے مطابق بھی وہ بات کریں گے اور ہم اپنے عقل کے مطابق ہم یہ بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ سائنس آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو اس کا مطلب اگر کوئی چیز نہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر اس چیز کا مقصد ہمیں آج نہیں پتا نپلوں کا مقصد کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کبھی بھی نہیں پتا ہوگا. تو اسی طرح اگر ہمیں آج یہ نہیں پتا، ویسے ہمیں بہت کچھ پتا، اگر ہمیں آج یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آج سے پرانے زمانے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء آئے انہوں نے یہ کیا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ بھی آٹومیٹکلی درست ہوگی بات. دوسری بات جو پتہ لگے ہمیں بھی بتا دیں پھر اگر آپ ہمیں بتا. ہاں سر، ہمیں جب آپ ثبوت دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اسلام مسلمان ہو جائیں گے جب ہمیں کوئی چیز ایویڈنس ملے گا. جیسے کہ انفارچونیٹلی ہمیں گورنمنٹ والی باتیں ملتی ہیں. آپ نے کہا اس میں کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ 5 جنریشن ارتقاء کا ویٹ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کی حکمت ہوگی. ہم لوگ جو بیچارہ ٹھٹر رہا ہے وہ تو یہی کوشش کرے گا یا اللہ اسی وقت میرے جسم میں سے بال نکل آئیں تاکہ مجھے یہ ٹھنڈ نہ لگے، لیکن اس کا ڈی این اے آہستہ آہستہ چینج ہوگا اور اس کے بچے بیچارے اگلی 10 جنریشن بعد ان کے جسم پہ بال آئیں گے تو ان کو جیکٹ پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ یہ حکمت والا یہ انفارچونیٹلی ہمیں گورنمنٹ ہال سے آرگومنٹس لگتے ہیں کہ ہم جہاں سے بھی پکڑے اس کو کہہ دیتے ہیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ. میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا، آپ عالم ہے، آپ نے وقت دیا، بڑا مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگا. لیکن یہ جو باتیں آپ نے بتائی انفارچونیٹلی، اسی لیے یہ دعوے جو ہیں انفارچونیٹلی ملحدوں کو کنونس اب نہیں کر پا رہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. لیکن چلیں، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ہم آئی ہوپ کہ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا. ہم پھر دوبارہ بات کریں گے. میرا خیال سے جو سائنس کی جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں اس کے اوپر بھی کسی ٹاپک پہ بات ہوگی. جو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے وہ جیو سینٹرک ماڈل ہے کہ سورج اور چاند کا مدار ہے لیکن زمین کے مدار کا کہیں ذکر نہیں کیا. لیکن حضرت ہمارے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زمین کے مدار کا بھی ذکر کیا. تو اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ دوستوں. تھینک یو.